बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और बड़ी खबर ये कि ईरान ने अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। अमेरिकी वफद को पाकिस्तान आने से रोक दिया गया है। ईरानी वफद ने जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ से मुलाकातें की हैं और ये कि अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां लगा दी हैं और ईरान ने भी मजीद 2 जहाज़ पकड़ लिए। एक इसराइली जासूस को फांसी दे दी गई है। 4 मजीद मोसाद के एजेंट गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ईरान के मगरबी इलाकों में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चल रहा है, जहां इसके अलावा अमेरिका का तीसरा बड़ा बहरी बेड़ा समंदर में एक्टिव हो गया है। और वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि अमेरिका ने बहरिया के जरिए ईरान पर दबाव बढ़ा दिया है। फास्ट एंड फ्यूरी ऑपरेशन क्या है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा हुकूमत ने जहाज़ों का तेल तो सस्ता कर दिया मगर मोटरसाइकिल का पेट्रोल महंगा कर दिया। तो ये क्या चल रहा है? एक सहाफ़ी को हथकड़ियाँ लगाकर अदालत में पेश किया गया, तो इससे शर्मनाक वाक़या और क्या हो सकता। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब का इलाज हो गया है, तो अब वो जा रहे हैं, बल्कि वो चले भी गए हैं। तो कहाँ गए हैं वो आपको बताएंगे। और सोलर सार्फिन के लिए एक अच्छी खबर है। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन कश्मीर में उनको अच्छा खासा रिस्पांस मिल गया। तो सबसे बड़ी खबर, ईरानी वफद और पाकिस्तानी हुक्काम में मुलाकातों की है और ईरान ने पाकिस्तान को अपनी तजावीज़ पेश कर दी हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि कमर्शियल तैयारों के लिए हुकूमत ने जेट फ्यूल की कीमत में 75 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी है और अब जेट फ्यूल की नई कीमत कम होकर 396 रुपये लीटर हो गई है। 3 हफ्ते के दौरान जेट फ्यूल की कीमत में 120 रुपये तक कमी की जा रही है, जिसका मतलब ये है कि हुकूमत जहाज़ों के किराए सस्ते करना चाहती है, क्योंकि जेट फ्यूल की कीमत में इजाफे के बाद जहाज़ों के किराए बढ़ गए थे। तो ये अशराफिया के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ समझा जा सकता है, लेकिन हुकूमत ने मिट्टी का तेल भी सस्ता कर दिया है और 63 रुपये 60 पैसे कमी की है। तो 2 कमियां आज की गई हैं, लेकिन कल रात जो अवाम के ऊपर बम मारा गया वो पेट्रोल की कीमत में इजाफे का बम था। तो मिट्टी के तेल की नई कीमत अब 365 रुपये 21 पैसे हो गई है और पिछले हफ्ते भी मिट्टी के तेल की कीमत में 21 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई थी। तो अब हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल कीमत में इजाफा किया है। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये 77 पैसे इजाफा किया गया है और ये अगले 15 रोज़ के लिए किया गया है, यानी ये अगले हफ्ते इस कीमत में कमी हो सकती है, इसका कोई इम्कान नज़र नहीं आता। हाई स्पीड डीजल कीमत में भी 26 रुपये 77 पैसे इजाफा किया गया है। डीजल की कीमत 380 रुपये 19 पैसे हो गई है। पेट्रोल 393 रुपये 33 पैसे का हो गया है। और ये सब इसलिए हुआ कि हुकूमत ने एक्चुअली डीजल और पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं किया, बल्कि इसके ऊपर जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है वो बढ़ा दी है। अगर ये ना बढ़ाई जाती तो पेट्रोल कीमतों में इजाफा ना होता। तो नोटिफिकेशन में बताया गया कि पेट्रोल पर जो लेवी है वो 80 रुपये 61 पैसे थी, जिसे बढ़ाकर 107 रुपये 38 पैसे कर दिया गया। हाई स्पीड पर लेवी की शरह 0 बरकरार रखी गई है। हाई ऑक्टेन पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 305 रुपये 37 पैसे, मिट्टी के तेल पर 20.36 रुपये और लाइट डीजल ऑयल पर 15.84 और फर्नेस ऑयल पर 70 रुपये फ़ी लीटर लेवी लगाई गई है। तो सरकारी ज़राए का मानना ये कि अगर पेट्रोलियम पर लेवी नहीं बढ़ाई जाती तो पेट्रोल की साबका कीमत बरकरार रखी जा सकती थी। तो अब इसका नतीजा क्या निकला है कि पब्लिक पर उफ्तादान पड़ी है। गुड्स ट्रांसपोर्ट की जानिब से किरायों में इजाफे का ऐलान कर दिया गया है, तकरीबन 10% उसमें इजाफा किया गया है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी किराए बढ़ा दिए गए। तो ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, बावजूद इसके कि पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और ईरान अमेरिका कशीदगी के बायस ये कीमतें कभी ऊपर जा रही हैं कभी नीचे जा रही हैं। लेकिन हुकूमत चाहती तो इस लेवी को होल्ड करके कम से कम इजाफा रोका जा सकता था। अब आते हैं पाकिस्तान और ईरान की बात करते हैं। कोई और होता तो हार मान चुका होता, पीछे हट चुका होता। अगर 2 मुल्क आमने सामने बैठने के लिए तैयार ही नहीं है, माहिदे पर राजी नहीं है, तो फिर क्या करेगा काजी। लेकिन सलाम है पाकिस्तान को,
पाकिस्तान की क़यादत को, सिविल और मिलिट्री दोनों क़यादत को, कि वो हिम्मत नहीं हारे, डटे हुए हैं। ईरान की हालत बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कोई बीवी रूठ कर मेके चली जाए और वापस आने का नाम ना ले। वापस आना चाहती हो लेकिन ऐसी शराइत आयद कर दे जिससे वापसी बहुत मुश्किल हो जाए। फिर भी पाकिस्तान मनाने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मुज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी तो अमन की राह हमवार होगी। तो दुनिया पाकिस्तान की हिम्मत को दाद दे रही है कि वो हथियार नहीं फेंक रहा। ईरान तो जंग लड़ रहा है और अमेरिका भी जंग पे मादा है और दोनों मुसल्लह हालत में है, लेकिन पाकिस्तान को कितने नफलों का सवाब है कि वो अमन का दीप और अमन की आशा जलाने की कोशिश कर रहा है। ईरानियों के बारे में एक राय ये है कि वो शायद इस जोम में है या उनको लग रहा है कि वो जंग जीत चुके हैं और उन्हें ये भी लगता है कि अमेरिका फेस सेविंग मांग रहा है और वो अमेरिका से अपनी तमाम शराइत मनवा सकते हैं। अमेरिका एक कमज़ोर मुल्क है, हालांकि अमेरिका का रवैया इस हवाले से बेहतर हो चुका है। गो ट्रंप की आस्तीन पर हज़ारों लोगों का नाहक खून है, मगर उनके यहाँ पछताने का अंदाज कुछ और है। कल किसी सहाफ़ी ने ट्रंप से पूछा कि क्या आप ईरान पर एटमी हमला कर सकते हैं, तो ट्रंप ने उसे बुरी तरह डांट दिया और उसे कहा कि तुमने कैसा अहमकाना सवाल किया है, हम क्यों ईरान पर एटमी हमला करेंगे, हम कोई जंग हार गए हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर अमेरिका जंग हार रहा होता या उस पर हार का लेबल लग रहा होता तो क्या एक एटमी मुल्क इस तरह का लेबल अफोर्ड कर सकता है। अगर वो एटमी हथियार इस्तेमाल करना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है। दुनिया का कोई मुल्क अमेरिका और इसराइल को ईरान पर हमले से तो नहीं रोक सका और इसराइल जैसे छोटे मुल्क को फ़लस्तीन के ऊपर जारहियत से नहीं रोक सका, तो एटमी हमले से कैसे रोक सकेंगे। इसराइल के पास भी एटमी ताकत है, लेकिन पाकिस्तान ने इनको मुज़ाकरात की मेज़ पर लाकर उस एटमी जिन को बोतल में बंद कर दिया है। इसलिए अमेरिकी सदर ने भी एटमी हमले की बात सुनना पसंद नहीं की। तो दुनिया का तमाम मीडिया चीख चीख कर कह रहा है, वेस्टर्न मीडिया, हमारा पड़ोसी मीडिया और अरब का मीडिया, वो सब ये कह रहे हैं कि ऐन उस वक़्त जब सीज़ वायर ख़त्म होने वाला था, ट्रंप ईरान पर बम मारने की धमकी दे रहा था। ईरान के पीछे हटने से पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही उफ्ताद आन पड़ी, पाकिस्तान बहुत बड़े इम्तिहान में गिरफ्तार हो गया था, लेकिन पाकिस्तान ने कोशिश नहीं छोड़ी, हिम्मत नहीं हारी और अमन की फ़िज़ा को बरकरार रखने की भरपूर कोशिश की है। और सीज़ फायर से चंद लम्हे कबल पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने फौरी तौर पर अमरीकी सफ़ीर नेटली बैकर से मुलाकात की और उन्हें वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम पहुँचाया। इस मरतबा ट्वीट नहीं हुआ, इस मरतबा फौरी पैगाम दिया गया, डायरेक्ट पैगाम था। नेटली बैकर के ज़रिए पाकिस्तान का पैगाम ट्रंप इंतज़ामिया को पहुँचाया गया और ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की सलाह और मशवरे को हम कबूल करते हैं। उन्होंने अच्छी बात की है, वज़ीर जंग को बुलाया और कहा कि अगले हुक्मनामे तक आपने ईरान पर किसी तरह का भी हमला नहीं करना। तो दुनिया पाकिस्तान के मीडिया की तारीफ़ कर रही है, तो मैं क्यों ना करूं। बेशक मेरे कुछ व्यूअर अभी खबरों की डिटेल के इंतज़ार में होंगे, लेकिन जो कुछ पाकिस्तान के हवाले से है तो मैं पाकिस्तान फर्स्ट की बात करता हूं। पाकिस्तान का मीडिया भी कोई ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं कर रहा जिससे दुनिया में कन्फ्यूजन फैल जाए। हालांकि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए सब लोग, ईरान पाकिस्तान में आया हुआ, तो पाकिस्तानी मीडिया कोई ऐसी खबर दे सकता है जिससे पूरी दुनिया हिल जाए, दुनिया में कन्फ्यूजन फैल जाए। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया को बहुत से लोगों ने ये ताने भी दिए कि आपके पास खबर नहीं है, हमें गैर मुल्की मीडिया खबर दे रहा है। तो दरअसल पाकिस्तानी मीडिया इंतहाई जिम्मेदारी का सबूत दे रहा है और पाकिस्तानी मीडिया सिर्फ वो खबर चला रहा है जो हुकूमत की जानिब से उन्हें प्रोवाइड की जा रही है। तो इन हालात में साफ ज़ाहिर है कि मीडिया रियासत के साथ खड़ा है, ना कि किसी चैनल की रेटिंग या प्रोग्राम के साथ खड़ा है। तो पाकिस्तान की इसी बात को लेकर भारत में बड़ी ले दे हो रही है। भारतीय मीडिया तो ये कह रहा है कि किसी मुल्क को दलाल बोल देने से आप बड़े नहीं हो जाते। आपको याद होगा भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि हम दलाली नहीं करते। तो अब इंडियन मीडिया इसी बात को बुनियाद बनाकर भारतीय हुकूमत की धज्जियाँ उड़ा रहा है और ये कह रहा है कि हकीकत ये है कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के सामने नरेंद्र मोदी का वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर बिल्कुल एक नन्ना मुन्ना बोना है। लेकिन सवाल जयशंकर का नहीं है, जब मुल्क का प्रधानमंत्री वज़ीर-ए-आज़म ही ऐसा हो कि उसकी सफारती पॉलिसी सिर्फ गले मिलना
ٹھٹھے لگانا اور فوٹو کھنچوانا ہو تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. تو میڈیا کیا کرے گا؟ نریندر مودی کو پاکستان کے وزیر اعظم سے کچھ سیکھنا چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ انڈین میڈیا کہہ رہا ہے, اور انڈین میڈیا یہ بھی کہہ رہا ہے, خود ہی کہہ رہا ہے کہ بھارتی میڈیا کو پاکستان کے میڈیا سے ٹیوشن لینی چاہیے, سیکھنا چاہیے کہ ڈپلومیٹک معاملات کی رپورٹنگ کیسے ہوتی ہے. اسی ریفرنس میں یہ بھی کہا گیا کہ انڈین ٹیلی ویژن چینل کے اینکروں کو ہر دن پاکستان کا کوئی تجزیہ نگار ان کے پروگرام میں بیٹھ کر روزانہ بے عزت کرتا ہے, گوبر کھانے والا بولتا ہے, کبھی گاؤ موتر پینے والا بولتا ہے, کبھی مودی کا دلال, کبھی کچھ اور, لیکن ان کے ماتھے پر ایک بھی شکن نہیں آتی. اتنے ڈھیٹ, بغیرت اور بے شرم ہو چکے ہیں. انڈین اسٹیٹ آف ڈپلومیسی اور انڈین اسٹیٹ آف جرنلزم دونوں کی حالت ایک جیسی ہے, تو کہنا مشکل ہے کہ کون زیادہ گرا. تو یہ ہے جناب ایکچولی پاکستان کا دنیا کے اندر مقام اور پاکستان کے دشمنوں کی جو اس وقت چترول ہو رہی ہے وہ. اب بات کرتے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے. بڑی امید تھی کہ ہفتے کے روز یہ مذاکرات ہوں گے, چونکہ ایرانی وفد نے پاکستان آنے کا اعلان کیا, ریکویسٹ کی, ملنا چاہتے ہیں, پاکستان نے بلا لیا. یہ خبر امریکہ تک گئی تو امریکی صدر نے اپنے وفد کو پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کیا. تو پتہ چلا کہ جو ایران کا وفد ہے اس میں اسپیکر کالیباف شامل نہیں ہے. تو اسی طرح امریکہ نے بھی اپنا جو سینئر ممبر تھا نائب صدر جے ڈی وینس اس کو ڈراپ کر دیا, اور ٹرمپ کے جو ایڈوائزر ہے اسٹیو وٹکوف اور داماد جیرڈ کشنر ان کو بھیجنے کا فیصلہ کیا. تو صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ اب مذاکرات ہو جائیں گے, ہفتے کے روز ملاقات ہو جائے گی, یہ ایک آدھ دن رکیں گے. تو ایرانی وزیر خارجہ نے آتے ہی سب سے پہلے فیلڈ مارشل جنرل آصم منیر سے ملاقات کی, اور خبر بھی میں آپ کو ایرانی میڈیا کے حوالے سے دے رہا ہوں. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل سید آصم منیر سے ملاقات کے دوران مختلف تجاویز پر تہران کا باضابطہ جواب پیش کر دیا. آصم منیر جب ایران گئے تھے تو وہاں کچھ سجیشن انہوں نے دی تھی, اور اب اس کا جواب لے کر یہ وفد پاکستان آیا ہے. اس وفد میں پہلی مرتبہ نائب وزیر خارجہ ساتھ آئے ہیں, اور ان کے جو ترجمان اسماعیل بقائی وہ بھی ساتھ آئے ہیں. یہاں پر ایرانی سفیر نے ان کو جوائن کیا. تو 4 رکنی وفد تھا. پاکستان کے وفد میں بھی جنرل آصم منیر کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو وزیر داخلہ تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی تھے جو قومی سلامتی کے ایڈوائزر بھی ہیں. بعد میں اسی وفد نے ملاقات کی پرائم منسٹر سے, دونوں طرف لوگ موجود تھے. تو اس سچویشن میں ایران کا یہ کہنا کہ ایک تو ان کا امریکہ کے ساتھ براہ راست ملاقات کا کوئی ارادہ نہیں ہے, وہ اس نیت سے آئی نہیں, اور دوسرا وہ چاہتا ہے کہ مذاکرات جاری رہے لیکن پاکستان اس میں اپنا کردار ادا کرے. تو ایران کے سرکاری ٹی وی کے مطابق ایران کی جانب سے دیا گیا جواب جو ہے بڑا جامع ہے. اس میں تہران کے تمام اہم تحفظات ہیں اور غور و فکر شامل ہے. اس دوران امریکہ نے ایران پر اچانک نئی پابندیاں لگا دی, ایک جہاز بھی روکا. چین کی ایک بڑی آئل ریفائنری پر ایران سے کروڑوں ڈالر کا تیل خریدنے کے الزام میں پابندی لگا دی گئی. امریکی محکمہ خزانہ نے دعویٰ کیا کہ چین کی ہیگلی پیٹروکیمیکل ریفائنری ایران کی اہم خریدار رہی ہے اور اس کے ذریعے ایران کو بڑی مالی مدد ملتی رہی ہے. اس کے ساتھ امریکہ نے تقریباً 40 شپنگ کمپنیوں پر پابندی لگائی اور جہازوں پر بھی پابندی لگا دی ہے جن پر ایران کے خفیہ تیل نیٹ ورک کا حصہ ہونے کا الزام ہے. اس کے بعد ایران کی طرف سے بھی خبر آئی کہ انہوں نے 2 مزید جہاز روک دیے ہیں. فیلڈ مارشل جنرل آصم منیر سے ملاقات ہی اصل ملاقات تھی, لیکن چونکہ پرائم منسٹر بھی اس سارے معاملے میں تو ان کو بھی لوپ میں لیا گیا, ان کے ساتھ بھی ملاقات کرائی گئی, اور اس کے بعد یہ وفد جو ہے وہ پاکستان سے ماسکو جانے کے لیے روانہ ہو چکا ہے. اب وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کل باقاعدہ اس بات کا اعلان کیا تھا کہ چونکہ ایران نے خود رابطہ کیا ہے, بالمشافہ ملاقات کی درخواست کی ہے, تو اس لیے اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر ہفتے کی صبح مذاکرات کے لیے پاکستان روانہ ہوں گے. اور میری اب تک کی انفارمیشن کے مطابق اور جو امریکن میڈیا ہے اس کی رپورٹ کے مطابق یہ وفد اب تک پاکستان آنے کے لیے روانہ نہیں ہوا. تو بڑی خبر یہ کہ ٹرمپ نے امریکی وفد کو پاکستان آنے سے روک دیا ہے. اسرائیلی صحافی باراک راوٹ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں وہ اپنے وفد کو 18 گھنٹے کے طویل سفر پر بھیجنے کا کوئی جواز نہیں دیکھتے.
مذاکرات کی موجودہ حالت ایسی نہیں ہے کہ اتنی لمبی پرواز کی جائے، ہم یہ کام ٹیلی فون پر بھی اتنی ہی خوبی سے کر سکتے ہیں۔ تو ٹرمپ نے دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا ہے کہ ایرانی جب چاہے ہم سے بات کرنا تو کال کر سکتے ہیں، ہم وہاں محض بیٹھنے کے لیے اتنا طویل سفر نہیں کریں گے۔ تو صحافی نے ان سے پوچھا کہ کیا امریکی وفد کا نہ جانا اس بات کی علامت ہے کہ دوبارہ جنگ شروع ہو جائے گی؟ تو ٹرمپ نے اس کی واضح طور پر تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ابھی تک ہم نے اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی بھی جو امید تھی وہ دم توڑ گئی ہے۔ ایران کے ساتھ پاکستان کے اندر مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ نہیں ہو رہا، تو ظاہر ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اور پہلے دن ہی کہہ دیا گیا تھا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، اس میں وقت لگے گا، اور فریقین ایک دوسرے کے اوپر اعتماد بھی نہیں کر رہے اور دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، ڈر بھی رہے ہیں۔ یعنی اگر امریکہ کے 3 بحری بیڑے سمندر کے اندر موجود ہے، آبِ ہرمز کے آس پاس ہے، بحیرہ ہند کو انہوں نے پورا ٹیک اوور کر لیا ہے، اور ساتھ ہی خلیج فارس اور باقی کی جو سمندری کھاڑیاں ہیں یا راستے ہیں ان کے اوپر پوری ڈومیننس وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ سب کچھ نہیں ہوتا، معاہدہ نہیں ہوتا، بات آگے نہیں بڑھتی، اور کسی ایک فریق کا بھی ٹیمپر لوز کر جاتا ہے، خاص کر امریکہ کا، تو پھر وہ فاسٹ اینڈ فیورس آپریشن کرے گا، یعنی جھٹ پٹ آپریشن کر کے اس معاملے کو نپٹانے کی کوشش کرے گا، جو کہ بہت ہی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ تو پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہ بچ جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آبِ ہرمز ابھی تک ایران کے کنٹرول میں ہے، لیکن جو باہر کا راستہ ہے وہ سارا اب امریکہ نے ٹیک اوور کر لیا ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ امریکہ پراپر طور پر ایران کی معاشی ناکہ بندی بھی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے ہفتے کے روز ایک ایسے شخص کو پھانسی دی ہے جس پر الزام تھا کہ وہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے لیے کام کر رہا تھا، اور حال ہی میں جو ایران کے خلاف مظاہرے ہوئے تھے ان میں یہ پکڑا گیا تھا۔ سزائے موت پانے والے شخص کا نام عرفان کیانی ہے، جسے موساد کا ایجنٹ بتایا گیا ہے۔ عرفان کیانی پر وسطی ایرانی شہر اصفہان میں سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے کا الزام ہے۔ اس دوران اس نے کئی املاک کو آگ لگا دی تھی۔ اس کے علاوہ ایرانی وزارت انٹیلیجنس نے دعویٰ کیا کہ ملک کے مغربی علاقوں میں وہ بڑا آپریشن کر رہے ہیں۔ اس دوران انہوں نے 2 صوبوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے تقریباً 240 افراد کو گرفتار کیا ہے، جن میں 4 موساد کے ایجنٹ ہیں، جن سے 100 سے زائد دھماکہ خیز ڈیوائس بھی برآمد کی گئی ہیں۔ اگلی خبر صدر ملک جناب آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے ہے۔ وہی ہوا جس بات کا خدشہ تھا، جس بات کا ڈر تھا، مگر وہ نہیں ہوا جس کے بارے میں پریڈکشن کی جا رہی تھی۔ لوگ مختلف بھانت کی بولیاں بول رہے تھے، ان کے اوپر الزامات عائد کر رہے تھے۔ تو اب خبر یہ کہ وہ جا رہے ہیں، بلکہ وہ جا چکے ہیں، مگر وہ صدارت چھوڑ کر نہیں گئے، نہ ہی ایوان صدر چھوڑ کر کہیں گئے ہیں، بلکہ وہ چین جا چکے ہیں۔ زرداری صاحب کے حوالے سے جو بھی خبریں پچھلے 24 گھنٹوں میں زیر گردش تھی وہ ساری دم توڑ گئی ہیں۔ ایک تو بیمار نہیں ہے، کل رات انہوں نے لاہور میں شادی کی ایک تقریب میں شرکت کی، جہاں پر ان کی جو سمائل ہے وہ بالکل اسی طرح کی سمائل تھی جس طرح ڈینٹونر کے اشتہار میں ہوتی ہے۔ ہیپی ہیپی نظر آئے صدر مملکت آصف علی زرداری، بڑے فٹ ہے، اور بیمار تو بالکل نہیں ہے، یا پھر ان کا علاج ہو گیا ہے۔ اور دوسرا وہ چین جا رہے ہیں، تو چین جانے کا مطلب یہ کہ ان سے کوئی ناراض بھی نہیں ہے اور اوکے پروگرام ہے۔ تو وہ چین کی حکومت کی دعوت پر آج سے 1 مئی تک کے لیے دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ ایک اچھی خبر ہے کہ 2026 گلوبل آؤٹ سورسنگ ٹیلنٹ انڈیکس میں پاکستان 16ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ پاکستان عالمی سطح پر سر فہرست 9 ممالک میں شامل ہے۔ ایٹاریکسس کی رپورٹ کے مطابق چین 37ویں نمبر پر ہے، ویتنام 32ویں نمبر پر ہے، کولمبیا 31ویں نمبر پر ہے، اور مغربی یورپ کے ممالک 84ویں نمبر پر ہیں۔ فرانس 73 پر ہے، اسپین 49 پر ہے، برطانیہ 29ویں نمبر پر ہے، اور پاکستان ان سب سے آگے ہے۔ پاکستان کا ٹیلنٹ سکور 80 میں سے 100 ہے، اور اسی پیمانے پر پاکستان کا عالمی سطح پر 8واں نمبر ہے۔ یورپی یونین مشرق وسطیٰ کے ممالک اور افریقی ممالک سے کہیں آگے ہے، جس کا مطلب یہ کہ پاکستان آئی ٹی میں اوسطاً 20% سالانہ شرح سے ترقی کر رہا ہے، جو ہمارے ٹیکنالوجی ایکو سسٹم کی صلاحیت اور مضبوطی کا واضح ثبوت ہے۔ ایک اچھی خبر یہ کہ پاکستان نے ایل این جی خریدنے کے لیے جو ٹینڈر جاری کیے تھے ان میں سے ایک کو منظوری دے دی ہے،
یعنی صرف ایک LNG کارگو پاکستان اگلے چند دنوں میں پہنچ جائے گا اور یہ مہینہ ختم ہوتے ہوتے پہنچ جائے گا. گو پاکستان ذرا مہنگی گیس خرید رہا ہے لیکن حکومت پاکستان نے اس معاملے میں کمپرومائز نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بجلی کے کارخانے چلانے کے لیے LNG ضروری ہے تو کارگو خرید لیا گیا ہے. پاکستان نے 27 اپریل سے 14 مئی تک 3 LNG کارگوز کے لیے بڈز طلب کی تھی اور اس کے لیے 3 ہی بڈز آئی تھی، لیکن پاکستان کو 30 اپریل کی سپلائی کے لیے صرف ایک اسپاٹ کارگو ملا جس کی منظوری دے دی گئی ہے. تو 27 سے 30 اپریل تک LNG پاکستان پہنچ جائے گی. اس کے علاوہ ایک اہم خبر یہ کہ اسلام آباد کے ایک صحافی فخر الزما کو NCCIA نے گرفتار کیا ہے اور ان کو آج عدالت میں پیش کیا ہے ہتھ کڑی لگا کر، جس پر تمام صحافتی حلقوں نے شدید مذمت کی ہے. خبر غلط ہو سکتی ہے، تبصرہ تجزیہ غلط ہو سکتا ہے، کوئی ٹویٹ غلط ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جرائم پیشہ افراد ہے اور ان کو ہتھ کڑی لگا کر عدالت میں پیش کیا جائے. تو یہ اسلام آباد کے صحافی فخر الزما، ان کو جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا اور ان کے اوپر جو الزام ہے کہ انہوں نے ایک پوسٹ جو ہے وہ ری شیئر کی. اب یہ جو پوسٹ ہے یہ کوئی مولانا ہے جنہوں نے جنرل آصف منیر سے جب شیعہ علماء کی ملاقات ہوئی تو اس کے حوالے سے ایک تبصرہ کیا تھا، تو اس پوسٹ کو انہوں نے شیئر کیا تھا ان الفاظ کے ساتھ جو اس عالم دین نے بیان کیے تھے، یعنی اس عالم دین کی رائے کے ساتھ پوسٹ کیا تھا. تو ان کو پیکا ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا ہے. جو اہم نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا اور جو ان پہ چارج شیٹ تھی وہ عدالت میں پیش نہیں کی گئی تھی. مثلا ان کے خلاف جو چارج شیٹ تھی اس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کا ٹویٹر پر ایک اکاؤنٹ اسلام آباد پوسٹ جو کہ پروپیگنڈا اکاؤنٹ ہے، یہ اس کے ایڈمن ہے. یہ وہی اکاؤنٹ ہے جہاں آصف زرداری کے بارے میں کوئی گمراہ کن خبر پیش کی گئی تھی. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ میں ٹویٹر پہ زیادہ ایکٹیو کیوں نہیں، کیونکہ ٹویٹر تو ایک اڑتا تیر ہے. تو بہرحال یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے، اس کو صحافتی حلقوں میں ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا گیا. اچھی خبر آئی ہے سولر صارفین کے لیے. خبر یہ ہے کہ ایسے سولر صارفین جو نیشنل گریڈ سے اٹیچ نہیں ہیں ان کے لیے کسی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی حکومت کوئی ایسی تجویز پر غور کر رہی ہے. کچھ دنوں سے پاکستانی صارفین بڑے پریشان ہیں، نیٹ بلنگ نیٹ میٹرنگ کے رولے چل رہے ہیں، متضاد خبریں چل رہی ہیں اور نیپرا کے جو ریگولیشن ہے انہوں نے عوام کو شدید پریشان کر دیا ہے. تو اب نیپرا نے کلیئرٹی دے دی ہے کہ ان لوگوں پہ جو کہ نیشنل گریڈ سے اٹیچ نہیں ہے ان کے اوپر کسی قسم کے بھی قانون کا اطلاق نہیں ہو رہا. نیپرا کے جو قوانین ہیں ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتے. آپ نے اگر سولر لگایا ہوا ہے اور آپ ڈائریکٹ بجلی لے رہے ہیں اور نیشنل گریڈ میں بجلی نہیں دے رہے تو پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جو نیپرا کے قوانین ہیں ان کا اطلاق نیٹ میٹرنگ اور نیٹ بلنگ کے زمرے میں آنے والے صارفین پر ہو سکتا ہے جو نیشنل گریڈ سے منسلک ہوں گے. اب جو نیا قانون ہے اس کے مطابق جو 25 کلو واٹ سے کم بجلی فراہم کر رہے ہیں یا لوڈ ان کا اس سے کم ہے ان کو بھی لائسنس جاری کیے جائیں گے، ان کو لائسنس لینا لازمی ہوگا. اس پر 1000 روپے فی کلو واٹ کے حساب سے فیس وصول کی جائے گی. اب نیٹ میٹرنگ جو ہے اس میں صارف اپنی اضافی بجلی نیشنل گریڈ کو دیتا ہے، یعنی جو آپ نے استعمال کر لی اور چونکہ آپ کو کیپیسٹی زیادہ ہے تو آپ نیشنل گریڈ میں ڈال دیتے ہیں، اس کے پیسے آپ کے بجلی کے بل میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. تو نیٹ بلنگ جس میں صارف اپنی اضافی بجلی بیچتا ہے اور اس کے بدلے رقم ملتی ہے. تو پہلے صرف آپ بیچتے تھے اور آپ کا جو بل ہے اس میں اکوموڈیٹ ہو جاتا تھا، اب آپ بیچیں گے اور پیسے لیں گے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو سینیٹری ورکر ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنا جو کچرا ہے وہ شہر کے اندر پھینکنا شروع کر دیا. اب انہوں نے سیالکوٹ میں تنہائی نہ ملنے پر احتجاج کیا ہے اور احتجاجاً کچرا سڑکوں پر بکھیر دیا ہے. تو تنہاؤں کی عدم ادائیگی یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے اور سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کا جو محکمہ ہے وہ بڑا ایفیشینٹ ہے. وہ میں نے کچھ لوپ ہولز بتائے تھے لیکن اس کے باوجود ان کو تنخواہوں کی ادائیگی میں تاخیر بڑا لمحہ فکری ہے اور میرا خیال ہے اس کا حکومت کو نوٹس لینا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ویلاگ میں. اپنا گردن و عقل و بہت خیال رکھیں.